اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتا ہوں برائٹ آئیڈیا زون فری لانسنگ پلیٹ فارم کے اوپر. آج جو سیشن ہمارا ہوگا وہ سافٹ ویئر کے بارے میں ہوگا, السٹریٹر کے گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے. یہ پہلا لیسن ہے جو سافٹ ویئر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے گرافک ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے اور کس طریقے سے سافٹ ویئر کا استعمال کرنا ہے. آج سب سے پہلے میں یہاں پہ جاتا ہوں, میں نے کرسر تھوڑا سا بڑا کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو ہائی لائٹ ہو سکے. سب سے پہلے یہ السٹریٹر جو ہے اس کے آئیکن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آئیکن کسے کہتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایک آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے السٹریٹر کا. اسی طریقے سے بہت سارے اس کے پرانے ورژن کے آئیکن بھی نظر آئیں گے. اگر آپ نے کوئی پرانا سافٹ ویئر جو ہے انسٹال کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی اتنا پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا. یہ 2021 کا جو ہے وہ اس حوالے سے ہے. ہم نیو پیج جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے نیو پیج کا جو انٹرفیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے السٹریٹر کا. اس کو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس پیج کے ساتھ. ریسنٹ فائلز جو ہیں یہاں پہ آپ کو پڑھی ہوں گی, سیف موبائل اور ویب. ہمارا تعلق صرف پرنٹنگ سے ہے. میں فی الحال آپ کو پرنٹنگ کی طرف لے جاؤں گا. یہاں اگر ہم اسے اوکے کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ پری سیٹ بنے بنائے پیجز آپ کو پہلے سے ہی نظر آئیں گے. مثلا A4 سائز میں اسے چوز کرتا ہوں تو A4 سائز جو ہے یہ آپ نے اکثر مارکیٹ میں جاتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جب آپ فوٹو اسٹیٹ کروانے جاتے ہیں تو A کا ایک کاغذ آپ کو ملتا ہے, وہ A4 سائز ہوتا ہے. اور اس کا سائز جو ہے اگر ہم نے یہاں سے انچز میں لینا ہے, یہاں سے دیکھیں انچز میں لینا ہے, پوائنٹس میں لینا ہے, پکسل میں لینا ہے. میں موسٹلی انچز میں لیتا ہوں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ویڈتھ اینڈ لینتھ کیا ہے. یہ ہم جو ہے سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے, یہ ویڈتھ ہے اور یہ لینتھ ہے. اور یہ انچز کے حوالے سے یہاں پہ لینڈسکیپ اور پورٹریٹ دونوں شکلوں میں آپ پیج کو کر سکتے ہیں. یہاں پورٹریٹ کو انڈیکیٹ کیا گیا اور اگر آپ لینڈسکیپ کرنا چاہ رہے ہیں تو لینڈسکیپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کلک کریں گے. ابھی پورٹریٹ کی طرف چلتے ہیں. اور یہ آرٹ بورڈ ہے, یعنی پیجز کے حوالے سے آرٹ بورڈ, کتنے بورڈ آپ ایک وقت میں کتنے پہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو فی الحال ہم ایک ہی پہ کام کرنا چاہتے ہیں. یہ اس کا مارجن ہے. یہاں پہ ہم جاتے ہیں کہ یہاں پہ CMYK کا کیا مطلب ہے. جیسے ہی آپ اسے کلک کریں گے تو یہاں پہ دو چیزیں آئیں گی, RGB اور CMYK یہ آئے گا. تو آپ RGB کرنا چاہ رہے ہیں تو RGB کر دیں. اس طرح سے آپ کی ریزولیشن کا ہے تو اس کے مزید آپ کو ورکنگ کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے ریزولیشن کون سی رکھنی ہوتی, کیسے رکھنی ہوتی. فی الحال ہم اس پیج کو کریٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے السٹریٹر کا پہلا پیج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پیج جو ہے آپ اس طریقے سے مینیج کریں گے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہاں اوپر اس کو پہلی لائن کو ہم کہتے ہیں مینیو بار. مینیو بار کے یہاں پہ کچھ یہ دیا ہوا پری سیٹ سے آلریڈی. ہم کیونکہ میں نے آپ کو کہا پرنٹنگ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پرنٹنگ کے حوالے سے آپ کا انٹرفیس سامنے نظر آ گیا ہے آپ کو. اور آپ یہاں پہ پرنٹنگ کے حوالے سے جتنی بھی آپ کی ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ یہاں آلریڈی انہوں نے سیٹ بنا کر دے دیے ہیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو. اب ہم جاتے ہیں سافٹ ویئر کے بارے میں جاننے کے لیے کہ یہ سافٹ ویئر میں یہ باقی حصوں کو کیا ہم کہتے ہیں. یہ سب سے پہلا جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے مینیو بار. یہاں پہ تمام تر مینیوز وغیرہ دیے ہو جاتے ہیں. دوسری لائن جو یہ نظر آ رہی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے آپشنل بار یا پراپرٹی بار. اور یہ تیسری جو ہے فائل ٹیب ہے. یہاں پہ جتنے بھی آپ صفحے جتنی بھی فائلیں کھولنا چاہ رہے ہیں, مثلا میں یہاں فائل میں جاتا ہوں اور ایک فائل میں جانے کے بعد نیو پہ کلک کرتا ہوں تو نیو پہ کلک کرنے کے بعد پھر ویسا ہی آپ کو ڈاکومنٹ سیٹ نظر آتا ہے تو آپ پرنٹ کی طرف جاتے ہو اور یہاں پہ میں پھر A4 کی جاتا ہوں اور یہاں پہ لینڈسکیپ کو لیتا ہوں تو لینڈسکیپ کی طرف جاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ یہ لینڈسکیپ ہے. ہمیں فی الحال اس کی ضرورت نہیں, میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ یہاں پہ آپ جتنی بھی صفحے لینا چاہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. ابھی ہم واپس چلے گئے ہیں پورٹریٹ کی طرف اور پورٹریٹ والے صفحے اس کو ہم آرٹ بورڈ کہتے ہیں اور پیج کے طور پہ بھی نام لیا جاتا ہے, لیکن اس کا السٹریٹر کے زبان میں ہم اسے آرٹ بورڈ کہیں گے. آپ دیکھیں کہ اس کا اور فوٹو شاپ کا, مثلا یہ میں نے فوٹو شاپ کھولا ہے تو یہ فوٹو شاپ دونوں کا ایک طریقے سے تقریباً ایک جیسا ہی وہ نظر آتا ہے.
لیکن اس کے فنکشن یہ ساری چیزیں مختلف ہیں. یہ جو السٹریٹر ہے یہ اس میں پہلی لائن جو ہے یہ آپ کی مینیو بار کہلاتی ہے, آپشن بار کہلاتی ہے, فائل ٹیب کہلاتی ہے, اور یہ جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو یہ ایک سلائڈ نظر آ رہی ہے, اس کے اندر بہت سارے ٹولز نظر آ رہے ہیں, اسے ہم ٹول بار کے نام سے پکارتے ہیں. اور یہ رائٹ سائڈ پہ جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پینلز کہلاتی ہیں. تو آج شروع کرتے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں سے. تو ہمیں اسٹارٹ لینا پڑتا ہے کہ کسی ایک ٹول سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ سب سے پہلے ریکٹینگل کو لیتا ہوں. یہاں ریکٹینگل کو جیسے ہی میں نے ٹچ کیا, یاد رکھیے گا کہ آپ اس ٹول بار کو مختلف طریقوں سے, مثلا اگر آپ اس شکل میں بھی رکھنا چاہیں جیسے کہ ابھی آپ کو ڈسپلے پہ نظر آ رہا ہے ڈبل شیپ میں لائن کو, تو اس طرح بہت سارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ مختلف مثلا ایک سلائڈ کو بھی پسند کرتے ہیں, اس طرح سے بھی پسند کرتے ہیں. یہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی اس کو لائک کریں. تو ان میں اگر آپ تھوڑا سا بغور جائزہ لیں تو ان کے کچھ جو ٹولز ہیں, مثلا یہ ایک ہمارے پاس جو ہے سلیکشن ٹول ہے. سلیکشن ٹول کو اگر اور یہاں پہ اگر ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لیں تو ایک چھوٹا سا ایک نشان بنا ہوا ہے کارنر پہ. اس کا مطلب جیسے ہی آپ لیفٹ کی, یہ نیچے آپ کے لیفٹ کی اور بتایا گیا کہ لیفٹ کی جیسے ہی دبائیں گے, اس کے اندر بھی اور بھی چیزیں موجود ہیں جو اس بات کی, یہ جو نشان ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے اندر اور مزید بھی ٹولز موجود ہیں. اسی لیے استعمال کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے اوپر جانے کے بعد کرسر کو تھوڑا سا لیفٹ کیز کے ایسے دبائیں گے تو دباتے ہوئے ایک آدھ سیکنڈ کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اس میں سے اگر میں اب اسٹارٹلی ریکٹینگل کو لیتا ہوں تو یہ دیکھیے گا کہ ریکٹینگل میں نے لیا بالکل آزاد طریقے سے, کوئی اس میں یعنی بالکل میں ماؤس کو ادھر ادھر جہاں پہ میں چھوڑ دوں گا اسے ریلیز کر دوں گا تو یہ ایک ریکٹینگل میرا ڈرا ہو گیا. اب یہ ریکٹینگل جب ڈرا ہوتا ہے تو اس کے بالکل باہر آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی جن کو ہم ریسائز ہینڈلز بھی کہتے ہیں باؤنڈنگ باکس کے. یہ باؤنڈنگ باکس کے ریسائز اور اینکر پوائنٹ بھی کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ اینکر پوائنٹ بھی کہتے ہیں اور ریسائز ہینڈلز بھی کہتے ہیں. ابھی اگر آپ ماؤس کو قریب سے لے کے جائیں گے تو یہ دیکھیں ایک راؤنڈڈ, اگر آپ ایسے اس کو چینج کرنا چاہیں گے اور میں واپس دوبارہ سے اپنی پہلی والی پوزیشن میں جاتا ہوں کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے. کنٹرول زیڈ کے مطلب یہ جو پچھلا عمل ہے اس کی طرف واپس لوٹ جانا. اسی طریقے سے اگر میں ماؤس کو یہاں پہ لے جاؤں گا اور اسے بڑا کرنا چاہوں گا تو یہ اسی طریقے سے بڑا بھی ہو سکتا ہے. اس کو میں اور مزید کم کرنا چاہوں تو اس طریقے سے آپ ریکٹینگل کی پوزیشن کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا یہ جو طریقہ کار ہے کم کرنا, یہ آپ کر رہے ہیں اس کو کم یا زیادہ ریکٹینگل کو. مثلا میں اسے اٹھا کے یہاں پہ ڈیلیٹ کا بٹن دباؤں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر میں اس کے علاوہ اگر میں آلٹ کے بٹن کے ساتھ مثلا آلٹ کے اوپر اور پھر اسکرول کروں گا تو اسکرولنگ مطلب ماؤس کے اوپر جو آپ کا ویل بنا ہوا ہے اس کو, تو یہ جو ہے یہ زوم ان زوم آؤٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ریکٹینگلز کا زوم ان اور زوم آؤٹ کر رہا ہے, نہ کہ ریکٹینگل کو بڑا اور چھوٹا کر رہا ہے. اگر ریکٹینگل کو بڑا چھوٹا کرنا تو یہ ہم نے بڑا کر دیا, یہ ہم نے اس ریکٹینگل کو چھوٹا کر دیا. تو یوں ہم اس کو بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں. اور اگر ہم زوم کرنا چاہیں گے تو آلٹ کے ساتھ یاد رکھیے گا کہ میں نیچے آپ کے یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ آلٹ دبا دیا گیا ہے. جیسے ہی آلٹ کے ساتھ اور میں ویل کو میں آگے پیچھے کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ویل بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ویل بھی لکھا ہوا ہے. اور یوں میں اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریکٹینگل کو میں بڑا چھوٹا نہیں کر رہا بلکہ زوم ان اور زوم آؤٹ کر رہا ہوں. اور یہاں پہ جو میں ان ریسائز جو ہے ریسائز ہینڈلز کو جیسے ہی میں آگے یا پیچھے کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ریکٹینگلز کو چھوٹا یا بڑا کر رہا ہوں. یعنی وہ زوم آؤٹ زوم ان تھا اور یہ ریکٹینگل کو بڑا یا چھوٹا کرنا ہے. اب آتے ہیں ایک اور طرف کہ اس کو اگر فار ایگزامپل اس کے اندر اب یہ چیزیں دو نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی ہے اس ریکٹینگل کی اور دوسرا اس کے اندر جو ہے
فل نظر آ رہا ہے. اور یہ ہے کہ یہ جو آپ کو ایک چورس سا ایک ریکٹینگل نظر آ رہا ہے یہ فل اسے ہم کہتے ہیں, اور نیچے جو ایک نظر آ رہا ہے باؤنڈری کی طرح یہ اس کو ہم سٹوک کہتے ہیں. یہ اگر فل کا مطلب اندر کی طرف فل, یہاں پہ فل کرنا, اور باؤنڈری مطلب اس وقت باؤنڈری جو ہے بلیک کلر میں ہے تو آپ کو یہ بلیک کلر میں نظر آ رہی ہے. اس کو اگر اس کے پوائنٹس میں زیادہ کروں تو یہ زیادہ بھی آپ کو باؤنڈری آپ اس کو نمایاں کر سکتے ہیں. اب میں آتا ہوں اسی کی چوز کرنے کا. جب سب سے پہلے اسے سلیکٹ کریں, سلیکٹ کرنے سے ظاہر کمپیوٹر کو نہیں پتا کہ کیا چیز آپ کرنا چاہ رہے ہو. ہر ایک چیز کو پہلے سلیکٹ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ میں اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کے اوپر کام کرتے ہوئے میں فل کو ڈبل کلک کرتا ہوں. یہ ایک باکس میرے سامنے کلر باکس جو ہے وہ پکر نظر آ گیا ہے. اس میں آپ کو مثلا یہ کلر ہے یا میں کوئی اور کلر لیتا ہوں, یلو کلر ہے یا تو یہاں سے میں کلر لیتا ہوں. تو اس جیسے ہی میں اوکے کروں گا تو یہ اس کے اندر فل ہو جائے گا جو والا کلر آپ کو. اگر پینل کی طرف آئیں تو پینل کا بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کے اوپر آپ کو ایک ڈراپر سا نظر آئے گا. اگر آپ چاہیں گے تو یہ کلر ہو جائے گا. اگر یہ چاہیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے کلر آپ یہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ لے سکتے ہو. اس میں ویریشن ہے کلرز کی, تو آپ اس ویریشن کے جہاں آپ کو سیٹ لگے کہ یہاں پہ میرا کلر بہتر ہے تو آپ یہاں سے کلر بھی چوز کریں. اور اگر آپ کو فکس کلر چاہیے تو یہ کچھ ایسے مثلا یہ کلر ہے, اگر یہ کلر کر دیا جائے, یہ کلر کر دیا جائے, کچھ ہمارے پاس یہ کلر بنے بنائے بھی پڑے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو آسانی اور وقت کا جو ہے وہ آپ کا بچ سکے. ہاں یہاں پہ وقت کا مجھے یاد آیا کہ جب بھی آپ السٹریٹر پہ کام کریں یا آپ فوٹو شاپ پہ کام کریں یا کسی سافٹ ویئر, تو کچھ ان سافٹ ویئر کو وقت بچانے کے لیے سافٹ ویئر کا استعمال لوگ کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں اس ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی طرف جاؤں تو اے لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا, ڈائریکٹ سلیکشن اے مطلب اے کو جو ہے وہ ہم چوز کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ ریکٹینگل کو ہے تو ریکٹینگل کا مطلب ایم ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ہوں اور میں اب ایم دبانے والا ہوں. یہ میں نے ایم دبایا, یہ دیکھیں نیچے آپ کو ایم نظر بھی آ گیا. تو بس میں اس کے بعد اپنا یہ ریکٹینگل بنا سکتا ہوں. مطلب یہ کہ آپ کا ایک ہاتھ جو ہے لیفٹ سائڈ جو ہے وہ کی بورڈ کے اوپر ہونی چاہیے اور رائٹ میں جو ہے وہ آپ کا ماؤس ہونا چاہیے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ریکٹینگل کیسے بنایا جاتا ہے, اس کے اندر کلرز کیسے فل کیے جاتے ہیں. یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے, بہت ہی سہل اور کوئی مشکل نہیں. آپ یہاں سے اٹھائیں اس کو اور شارٹ کٹ کیز ایم استعمال کریں, اس کے بعد یہ بنانا شروع کر دیں گے. اچھا یہ جو ہم ڈریگ کرتے ہیں اس کو ہم ڈریگ کا لفظ دیتے ہیں. جہاں تک مرضی آپ کو لے کے جانا ہے آپ لے کے جا سکتے ہو. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں سلیکشن لیتا ہوں, یہ سلیکشن لینے کے بعد یہاں سے میں ڈریگ کر رہا ہوں. یہ سب کو ڈریگ کرنے کے بعد میں اس کو ڈیلیٹ کا بٹن, یہ دیکھیں ڈیلیٹ کا بٹن میں نے دبایا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریموو ہو گئی. تو اسی طریقے سے ریکٹینگل کو میں دوبارہ سے لیتا ہوں. اگر میں ریکٹینگل کو ساتھ شفٹ کے اگر میں دباتا ہوں, یہ میں نے شفٹ کا کر دیا, یہ دیکھیں نیچے شفٹ آ گیا. تو شفٹ کے ساتھ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ لینتھ اینڈ ورتھ میں یہ جو آپ کے باکس نظر آ رہا ہے, ریکٹینگل نظر آ رہا ہے, یہ ایک جیسی لینتھ اینڈ ورتھ کے ساتھ ہے. یہ دیکھیں, اور یہ آپ کو یعنی خود سے, اور اگر آپ فکس فار ایگزامپل اگر آپ فکس لینا چاہیں گے تو اس کو میں پھر سے ڈیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں ریکٹینگل کو چوز کرتا ہوں ماؤس سے, یا میں ایم دباتا ہوں. تو اس کے بعد مثلا میں نے یہ ایم دبایا تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں 4x4 اور بائی 4 کا اگر ہم کر لیں تو اس طریقے سے آپ اس کو چینج کرتے ہیں. 4 آپ لکھیں گے اور ساتھ 4 دوسرا آپ اٹیچ کریں گے. مثلا میں نے کلک کیا تو ساتھ آپ 4 کا بٹن دبائیں, یہ 4 لکھا گیا. یہ آپ نیچے کی طرف آ جائیں اور نیچے کی طرف بھی آپ یہاں پہ 4 لکھ دیں تو یوں اس کا ہائٹ اینڈ وڈتھ دونوں 4 انچز کی ہیں. تو میں اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں 4 انچز کی آپ کے سامنے بالکل جو آپ چاہ رہے ہیں کہ اتنے انچز کی ہو. کیونکہ آپ مینولی ایسے کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ 4 ہے, 2 ہے, 3 ہے, کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے اس میں. ایگزیکٹ بھی کریں تو کچھ نہ کچھ
پوائنٹس میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم مینولی کریں, اگر ہمیں فکس سائز چاہیے تو پہلے اسے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کو جیسے ہی آپ لیفٹ کلک کرتے ہیں تو بہت ساری اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں ڈیزائننگ میں. فار ایگزامپل میں ایلپس کو میں لیتا ہوں. یہ ایلپس کا میں نے بنایا. ایلپس میں وہی چیز آئی ہے جو آلریڈی پہلے سے سلیکٹڈ تھی کہ اندر کا کلر اور باہر کا کلر. میں باہر کی باؤنڈریز کو کچھ تھوڑا سا کم کر رہا ہوں, یہ کچھ کم ہو گئی. اور یہاں پہ فل میں جا کے میں, اور اگر آپ فل میں جا کے کوئی اور کلر میں یہاں پہ چوز کرتا ہوں تو یہ میں نے اس کو چوز کر لیا. یاد رکھیے گا اگر فار ایگزامپل میں یہاں پہ یہ سلیکٹ نہیں ہے, اگر یہاں سلیکٹ, یہ دیکھیں باؤنڈری وغیرہ بنی ہوئی ہے اور یہ جو اس کے ریسائز ہینڈلز ہیں وہ مینشن ہو رہے ہیں. اگر یہاں پہ آپ کا کوئی چیز سلیکٹ نہیں ہوئی اور اگر آپ یہاں سے یا ادھر آپ کا یا اس لیفٹ سائڈ پہ آپ فیلنگ کو آپ باکس کو نکالتے ہو اور کلر کوئی بھی کرنے کے لیے کی کوشش کرتے ہو تو یہ کلر نہیں ہوگا. حالانکہ یہ دیکھیں یہاں پہ کلر آ چکا ہے, لیکن اس میں اس لیے نہیں ہو کہ کمپیوٹر کو کیا پتا کہ وہ کس چیز کو کلر کرنا چاہ رہا ہے. اس بات کا خاص خیال رکھیے گا. اور کوئی بھی چیز نئی بنانے کے لیے اب یہ سلیکٹ ہو گیا, سلیکٹ ہونے کے وہی یلو کلر آیا, میں اس کو پھر سے اس کو بلو کلر دینا چاہ رہا ہوں تو یہ اب بلو کلر آ چکا ہے. تو اس طریقے سے بہت ہی آسان ہے. آج آپ اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ اس کی باؤنڈری مطلب اسٹروک, اس کو السٹریٹر کی زبان میں ہم اسٹروک کہتے ہیں. اور اسٹروک کو آپ جتنا بھی اس کو بڑا کرنا چاہیں, چھوٹا کرنا چاہیں, یہ پرومیننٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے میں اس کو پھر سے ڈیلیٹ کرتا ہوں اور میں دوبارہ سے اس کی طرف جاتا ہوں. یہاں سے اگر آپ تھوڑا سا اس کو کریں, یہ پولیگون ہے. پولیگون کو بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ نیچے جو ہے آپ کو اس کا شارٹ کٹ کیز نظر آئے گا کہ میں نے ماؤس کا لیفٹ بٹن دبایا ہوا ہے اور ساتھ کھینچ رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ پولیگون بن گیا ہے. تو یوں آپ اس کو سلیکٹ کر کے آپ اس کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں, یہاں رکھ سکتے ہیں, یہاں رکھ سکتے ہیں, یہاں رکھ سکتے ہیں. ایک اور بات جو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں مزید کہ یہ چیزیں آپ کو بڑی آسانی سے اور ڈیلی پریکٹس آپ کرتے جائیں گے تو بہت ہی آسان ہو جائے گا. فار ایگزامپل میں یہاں سے ریکٹینگل کو لیتا ہوں اور میں شفٹ کے بٹن پہ ہاتھ رکھ کے یہ اس سائز میں لے لیتا ہوں اور اس کی جو ہے باؤنڈری وہ تقریباً اگر میں نیل کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ اس کو پہلے آپ سلیکٹ کریں گے. فار ایگزامپل اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا, یہ ہائی لائٹ ہو گیا. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے کلرز کو, مطلب یہ جو کلر تھا اس کے کلرز کو آپ نے ختم کیا. اگر میں باؤنڈری کو اوپر کر دوں اور یہاں پہ نن کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا ساتھ باؤنڈری نہیں ہے, صرف یہ جو فل ہے یہ فل موجود ہے اور اس کی باؤنڈری بالکل موجود نہیں ہے. تو اس کو میں اگر فار ایگزامپل اس کو یہاں سے سلیکشن کر کے میں اسے پکڑوں اور ڈریگ کروں, ساتھ شفٹ کا بٹن بھی دبا دوں اور یہاں آ کے میں آلٹ کا بٹن اور یہاں تک آ کر چھوڑ دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس نے اس کی ایک کاپی کر دی ہے. اصل میں اس نے یہ ایک جو کاپی کی ہے یہ آلٹ کی وجہ سے کی ہے. میں دوبارہ سے آپ کو واپس جاتا ہوں. یہاں آپ نے سلیکشن دی, آلٹ کے بٹن کو دبائیں اور یہاں کھینچیں, ڈریگ کریں اوپر نیچے کہیں بھی. تو اگر آپ شفٹ دبا دیں گے تو یہ ایک جیسا بالکل لائن میں آئے گا اور اس میں گائیڈ لائن آپ کو پنک کلر کی نظر آ رہی ہوگی. یہاں اگر آپ ماؤس کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ میں نے ماؤس کو چھوڑ دیا اور بعد میں نے کی بورڈ سے کیز کو چھوڑا ہے. تو اگر میں کنٹرول ڈی کرتا جاؤں تو یہ دیکھیں یہ اس کی کاپیاں کرتا ہے. کنٹرول ڈی کا مطلب اصل میں کاپی کرنا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ آخری عمل جو آپ نے یہاں سے ایک ریکٹینگل کو بنایا ہے وہ جو آخری عمل ہے اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے میں اگر اس کو پکڑتا ہوں اور اس کو پکڑنے کے بعد نیچے لے آتا ہوں, آلٹ پہ بھی ہاتھ رکھ لیتا ہوں اور شفٹ پہ بھی ہاتھ رکھ لیتا ہوں اور اس کو اپروکسیمیٹ یہاں پہ میں اگر آ کر ماؤس کو ریلیز کر دیتا ہوں تو یہ آپ کا ہو گیا. اس سے پہلے کسی چیز کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, کنٹرول ڈی کرتے جائیں گے تو یوں آپ اس کو اس شیپ میں بھی لا سکتے ہیں ریکٹینگل کو اگر آپ لانا چاہیں تو. ایک تو آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ ریکٹینگلس کو ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, کس طرح سے اس کا استعمال ہے.
دیکھیں سٹارٹ میں یہ جتنے بھی میرا ماؤس آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوگا، یہ جتنے بھی ٹولز ہیں 1 بائی 1 کر کے آپ سیکھتے چلے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. مثلا اسی سٹار کو آپ لے لیں تو میں اس کو پہلے سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ سٹار سلیکٹ ہوا، ڈریگ کیا سوری، تو یوں میں سلیکشن لے کے اس کو کہیں بھی میں رکھ سکتا ہوں. اور اس کو چھوٹا یا بڑا کرنا ہے تو میں اس طریقے سے چھوٹا بڑا. یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا. اگر میں واپس جاتا ہوں کنٹرول زی سے واپس جاتا ہوں اور یہاں پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ شفٹ کو بھی دباتا ہوں تو یہ دیکھیں پروپورشنلی جو ہے نا یہ آگے بڑا چھوٹا ایسے ہو رہا ہے. تو آپ یہاں پہ شفٹ دبائیں گے تو یہ بالکل اپنی شیپ کو خراب نہیں کرے گا. تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. کیز کا آپ نے استعمال بھی رکھنا ہے اور اس کے بغیر مینولی آپ کام نہ کریں کیونکہ پروفیشنلی آپ جتنا اس کو استعمال کریں گے یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. میں اسے پھر سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ریکٹینگل، صرف ایک ریکٹینگل سے آپ کیا کرتے ہیں. مثلا یہ میں نے ایک ریکٹینگل سے ایک چھڑی سی بنا لی ہے، یہ ریکٹینگل سے ایک بن گئی. اب میں اسی ریکٹینگل سے میں کیا کرتا ہوں ایک ایسے بنا دیتا ہوں یہ پورشن کو. اب میں نے اس کو ساتھ ملا دیا. اب آپ یہ دیکھیں اسی ریکٹینگل سے میں نے ایک اور چیز اٹھائی اور میں نے اس کو یہاں پہ لگا دیا. اب میں چاہ رہا ہوں یہ سلیکشن یہ والا پورشن ہے تو میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ سفید کلر ہو جائے اور یہ وائٹ کلر اس کے اوپر ہو گیا. اور اسی کے ساتھ اس کو جو ہے میں اگر دیکھیں یہاں سے سلیکٹ کریں اور رائٹ بٹن دبائیں اور یہاں پہ ارینج کے بٹن سے برنگ اوپر یعنی یہ اوپر لے کے آئیں. یہ آپ کا اوپر کا حصہ ہو گیا. یہاں پہ ابھی باؤنڈری نہیں ہے. میں اگر اس کو باؤنڈری کو بنانا چاہوں تو میں یہاں آ کر بلیک کلر کی باؤنڈری بھی دے سکتا ہوں. اب یہ باؤنڈری بھی آپ کو مینشن ہو رہی ہے کہ اسی طریقے سے اس کی بھی جو باؤنڈری میں دی جا سکتی ہے. آپ اسی فل کو دوبارہ سے ادھر ڈبل کلک کریں، سبز کلر لے کے آئیں، یہاں سے اس سبز کلر کو چوز کریں اور اس طریقے سے آپ دیکھیں ایک ایک چیز جو ہے وہ بنا. ابھی یہ ریکٹینگل سے تینوں چیزیں، پاکستان کا یہ جو جھنڈا ہے یہ فلیگ جو بن رہا ہے یہ آپ کو اب یہاں سے آپ سٹار بنا سکتے ہیں. سٹار بنانے کے بعد اس کے اندر وائٹ جو ہے آپ فل کر سکتے ہیں. یہاں پہ جائیں اور وائٹ کو فل کریں اور یہ آپ کا اندر کا حصہ سٹار کا جو ہے وہ وائٹ کا ہو گیا. تو یوں آپ اس طریقے سے ایک ایک چیز کو آپ مینشن کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے سیکھا تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو چاند کے بنانے کا بھی بتاتا ہوں کہ یہ اگر آپ نے ایسے ایک لیا یہاں پہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کلر ضرور ہونا چاہیے. تو کلر میں بلیک فی الحال کر دیتا ہوں. یہ آپ کے پاس کلر آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی ہے. میں اس کی ایک کاپی لینا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ آ کے آلٹ میں نے کہا تھا آلٹ دبا دیں اور یہاں پہ ماؤس کو چھوڑ دیں تو یہ ایک کاپی بھی ہوگی. اگر اس کاپی کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دوں اس کو ایسے اور ایڈجسٹمنٹ کروں اس کے اوپر ایسے کر کے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں کو میں ملاتا ہوں اور دونوں کو ملانے کے بعد میرے پاس ایک پاتھ فائنڈر، یہ والا حصہ پاتھ فائنڈر، اس میں اوپر والے حصے کو میں مائنس کر دیتا ہوں اور نیچے والے حصے کو، اور یہ اوپر والا حصہ جو ہے یہ اگر میں چھوٹا کر دوں تھوڑا سا، یہ دیکھیں چھوٹا ہو گیا. یہ شفٹ کے ساتھ چھوٹا ہوا ہے، شفٹ بھی میں نے دبایا ہے. اور اس طریقے سے آپ یاد رکھیے گا کہ ان چیزوں کا بہت ہی اچھے. اب یہ بلیک کلر کی باؤنڈری یہاں پہ اچھی نہیں لگ رہی تو میں کیا کروں گا، اسے اوپر لے جاؤں گا اور ساتھ نن کر دوں گا تو یہ نن ہو جائے گا. یوں آپ کا ایک فلیگ بن گیا. اس کو اگر آپ چاہیں تو براؤن کلر، کیونکہ چھڑی جو ہے وہ براؤن کلر کی ہوتی ہے تو آپ اس کو براؤن کلر بھی دے سکتے ہیں. تو یوں آپ کا ایک براؤن کلر کی چھڑی بھی ہے اور ساتھ یہ ایک فلیگ بن گیا. مطلب ایک ریکٹینگل سے آپ نے اتنی چیزیں بنا لی ہیں اور ایلپس کے ساتھ. بہت ہی آسان ہے یہ کام کرنا. یہ پاتھ فائنڈر بعد کی چیز ہے کیونکہ یہاں پہ ایک چاند کو کاٹنے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے پاتھ فائنڈر کو یہاں پہ یعنی اوپر والا حصہ اور نیچے والا دونوں رکھ کے اوپر والے حصے کے ذریعے سے ڈائی بنا کر کاٹ دیا جائے تو نیچے والا یہ اتنا حصہ بچ جاتا ہے. تو یہ آپ کا ایک فلیگ بھی بن گیا. تو ریکٹینگلز کے حوالے سے آج پہلی کلاس جو ہے یہ اس کو میں فائنل کر رہا ہوں. اگر کسی اسٹوڈنٹس کے اس کی سمجھ، میں چاہ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے سے کلپس آپ کو دوں تاکہ آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ رہے. تو اگر اس میں کوئی کویشچن ہو تو میرے سے سوال کر سکتے ہیں آپ کسی بھی وقت.
آپ مجھے کال کریں، کوئی بھی جواب آپ کو جو ہے مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس کی فکر نہ کیجیے گا۔